کہ رسول اللہ زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ پھر میرے دل نے پکارا کہ رسول اللہ زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ چاند کے چہرے پر داغ ہے، ہمارے مدنی کا چہرہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے اندر داخل کیجئے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جس پر فرض ہو وہ ساری ادائیگی کے باوجود گھر کے ماحول کو ٹھیک کیجئے۔ أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے اس کے جمال کا، کشفت حجا بجمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے اس کے جمال کا، کشفت حجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے، اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤ کیا کہاں تک ہے، اور رسائی ان کی اے عارف بتاؤ کیا کہاں تک ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ اسٹیج پر مفروض علماء کرام، سامنے بیٹھے سامعین عظام اور پردہ نشین اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ حاجی نثار ٹولہ میں جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ بڑی دیر سے میں اس پروگرام کو سن رہا تھا، اس جگہ سے بھی جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، اور جب میں اسٹیج پر آیا تب بھی کئی مقررین کی گفتگو سنی، اور دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ بہت ساری گفتگو سننے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی، اتنی اچھی گفتگو ہم سے پیشرو مقررین فرما رہے تھے۔ طبیعت چاہ رہی تھی کہ بولتے جائیں اور میں سنتا جاؤں، کیونکہ نبی کے بارے میں کون نہیں سننا چاہے گا۔ فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، اور کون بد نصیب ہے جو اٹھ کر چلا جائے، کون بد نصیب ہے جو اپنے ذہن کو ادھر اٹھا لے جائے، کون بد نصیب ہے جسے نبی کی گفتگو اچھی نہ لگے۔ اگر نبی کے اخلاق کا تذکرہ چل رہا ہو، نبی کے کردار کی بات ہو رہی ہو، نبی کی سیرت بیان کی جا رہی ہو، نبی کے صحابہ کو بیان کیا جا رہا ہو، نبی کی شکل و صورت کو واضح کیا جا رہا ہو، اور کوئی یہ سوچے کہ طبیعت نہیں لگ رہی ہے، کوئی یہ سوچے کہ نیند آ رہی ہے، کوئی یہ سوچے کہ اب سو جانا چاہیے، کوئی یہ سوچے کہ پروگرام ختم ہو جانا چاہیے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں بڑا سخت جملہ بولا کہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو نبی کی گفتگو سننے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں بیان ہو اور میں جا کر سو جاؤں، میرے نبی کے بارے میں تذکرہ ہو اور میں اپنے ذہن کو بھٹکا لوں، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج ادا کرے، لمبے لمبے سجدے کرے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے، خوب نماز پڑھے، خوب صدقات دے اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے، لیکن اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، بیٹے سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مکمل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری محبت ماں باپ بیٹے اور اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہماری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے باپ سے زیادہ محبوب ہیں، ہماری ماں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں، میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں۔ تو روایتوں کے جملے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تم ابھی تک پکے ایمان والے نہیں ہوئے، تم ابھی تک پکے ایمان والے نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کب کپانے لگتے ہیں، کب کبھی تاری ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے جملہ فرمایا تھا الآن یا عمر، الآن یا عمر۔ محدثین نے اس کے دو مفہوم لکھے ہیں، ایک مفہوم یہ کہ اب بول رہے ہو اے عمر جب میں وعید سنا رہا ہوں تب بول رہے ہو کہ اپنی جان سے زیادہ آپ محبوب ہیں، اور دوسرا مفہوم محدثین نے بیان کیا کہ اب تم پکے ایمان والے ہوئے اے عمر، اے عمر اب تم پکے ایمان والے ہوئے۔ وہ عمر جس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ عمر جس نے اپنے مال و دولت رسول اللہ کی جان پر نثار کیا، خرچ کیا، وہ عمر جس نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، وہ عمر جس نے رسول اللہ کی دعاؤں کے ساتھ دعا مانگی، وہ عمر جس نے اپنی بیٹی رسول اللہ کی زوجیت میں دی، وہ عمر جو رسول اللہ کی شانہ بشانہ کھڑے رہے، وہ عمر کہ رسول اللہ نے جس کے ایمان لانے کی دعا مانگی تھی، جب وہ عمر یہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے، تو اس عمر کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عمر چاہے تمہاری بیٹی میری زوجیت میں ہو، چاہے تم نے میرے ساتھ جہاد کیا ہو، چاہے تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہو، اور چاہے تم نے صدقات و خیرات کیا ہو، لیکن اگر اپنی جان سے زیادہ محبت میری تمہارے اندر نہیں ہے تو تم پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں تو ہم تو 14 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم نے رسول اللہ کے ساتھ دعائیں بھی نہیں مانگی ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ سوچئے ہمارے دل میں رسول اللہ کی کیسی محبت ہے، ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فکر ہے۔ اگر حضرت عمر سچے اور پکے ایمان والے رسول اللہ کی زبان سے اگر نہیں ہو سکتے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم پکے اور سچے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہارے دل میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ سوال بتلائیے، مرزا پور کے مختلف محلے کے آئے ہوئے لوگ، میں ایک سوال کر رہا ہوں اور اس سوال کا جواب دے دوں گا اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ سے محبت کیوں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں؟ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی فرماتے ہیں کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اور نبی کی اتباع کب ہوگی؟ نبی کی پیروی کب ہوگی؟ جب ہم نبی سے محبت کریں گے تبھی ہو سکتی ہے۔ تو سوال، نبی سے ہم محبت کیوں کریں؟ شریعت نے کیوں کہا نبی سے محبت کرنے کے لیے؟ ہم اس سوال کا جواب دے دیں گے اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کو بھی اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی امتیوں سے نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو۔ حضرت آدم نے، شیش نے، نوح نے نہیں کہا اپنی امتیوں سے کہ مجھ سے محبت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت کیوں، رسول اللہ سے محبت کیوں کی جائے؟ جواب، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، کبھی کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، کبھی کوئی لڑکی کسی لڑکا سے محبت کرتی ہے، کبھی باپ اپنے بیٹا سے، بیٹا اپنے باپ سے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ آپ غور کریں کہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ محبت کیوں ہوتی ہے؟ ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ آسمان سے بجلی گرتی ہے، آسمان سے کوئی عذاب آتا ہے، آسمان سے کوئی آواز آتی ہے کہ تم اس سے محبت کرو، یا تم اس سے محبت کرو، تم اس سے عشق کرو، یا تم اس سے عشق کرو۔ نہیں، آسمان سے آواز بھی نہیں آتی، آسمان سے کوئی پکار بھی نہیں آتی، کوئی کسی کو کہتا بھی نہیں ہے کہ اس سے محبت کرو۔ محبت ہو جاتی ہے، ایٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے۔ نظر سے نظر ملی، دیدار نے دیدار کو دیکھا، اور محبت نے سینے میں جنم لے لیا، اور ایسی محبت ہوئی کہ رات میں سو رہے ہیں تو خواب میں، جگ رہے ہیں تو تصور میں، بیٹھ رہے ہیں تو یاد میں، چل رہے ہیں اور سامنے آ جائے تو کلیجہ پھٹ سے اٹھتا ہے۔ ہم نے محبت کی نیت ہی نہیں کی، کسی نے کہا بھی نہیں اس سے محبت کرو، اچانک محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ مجنون نے لیلا سے محبت کیا، لیلا نے مجنون سے محبت کی، شیری نے فرحاد سے، فرحاد نے شیری سے۔ آپ کے گاؤں محلے میں بہت سارے لوگ اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے ناجائز محبت، کوئی لڑکا ایک لڑکی سے، کوئی لڑکی ایک لڑکا سے محبت کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے؟ اس میں کون سا کھاد ڈالا جاتا ہے، کون سی بیج ڈالی جاتی ہے، کون سا بیا ڈالا جاتا ہے کہ محبت ہو جاتی ہے؟ اس کے جڑ کو دیکھیں۔ محبت کی ایک وجہ ہے خوبصورتی۔ کوئی خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے، ہمیں محبت ہو جاتی ہے۔ اوہ، اللہ نے کیا اسے بنایا ہے، کیا اس کی آنکھ ہے، کیا اس کے بال ہے، کیا اس کے چہرے ہیں، کیا اس کا سراپا ہے، کیا اس کا جسم ہے۔ دیکھا، محبت ہو گئی۔ آنکھ نے آنکھ کو دیکھا، دل نے دل کو دیکھا اور تصور کیا اور محبت ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی میں گرفتار ہوا، خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوئی۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں کبھی محبت ہوتی ہے خوبصورتی کی وجہ سے۔ کوئی لڑکا خوبصورت مل گیا، لڑکی کو محبت ہو گئی، لڑکی خوبصورت مل گئی، لڑکا کو محبت ہو گئی۔ خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو اگر خوبصورتی محبت کا معیار ہے اور خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے تو مسلمانوں قربان ہو جاؤ، مسلمانوں فدا ہو جاؤ۔ میرے اور آپ کے پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت اس دنیا میں کوئی انسان نہ تو پہلے جنما تھا اور نہ ہی کوئی انسان بعد میں ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل شخصیت اس دنیا میں نہ تو پہلے آئی ہے اور نہ کبھی بعد میں آئی۔ رسول اللہ کی خوبصورتی سننا چاہیں گے؟ رسول اللہ کتنے خوبصورت ہے، جس کو ہم نبی مانتے ہیں، جسے ہم اپنا پیغمبر مانتے ہیں، جسے ہم محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر کوئی اخبار میں کوئی مضمون دے دے اور یوٹیوب پر کوئی بیان دے دے تو اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔
کیا اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں آپ سننا چاہیں گے کہ جس نے ہمارے لیے دعائیں دی تھی؟ اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں آپ سننا چاہیں گے جو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے؟ تو آج یہ سنیے کہ رسول اللہ کا حسن کیسا تھا، رسول اللہ کی خوبصورتی کیسی تھی، رسول اللہ کا جمال کیسا تھا۔ سب نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ زیادہ بڑا تھا، نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ ناٹے تھے، مایانہ قد تھے، لیکن اگر کسی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو لمبے دکھتے تھے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے، لیکن کہیں پر بھی کھڑے ہو جاتے تھے تو لمبے دکھتے تھے، بہت کوئی ان سے لمبا نہیں دکھتا تھا۔ آنکھ کچھ دور کالی ہے اور کچھ دور سفید، جتنے دور کالی ہونی چاہیے آنکھ وہ مکمل کالی تھی، اور جتنی دور سفید ہونی چاہیے تھی رسول اللہ کی آنکھیں مکمل سفید تھی۔ بال مبارک تین روایت ہے، بعض روایت ہے کہ بال مبارک یہاں تک کان کے لو تک، دوسری روایت ہے کہ گردن تک، اور تیسری روایت ہے کہ کاندھے تک آپ کے بال آپ کے زلف تھے۔ قرآن نے قسم کھایا تھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے آپ کے زلف مبارک کی، قسم ہے آپ کے بال مبارک کی، قسم ہے آپ کے بال کی۔ قرآن نے قسم کھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسا لگتا تھا کہ موتی کے دندانے ہوں، موتی کی طرح چمکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ پھاڑتے تھے تو درمیان سے مانگ نکالتے تھے، مانگ پھاڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نہ بہت زیادہ ٹیڑھی تھی اور نہ بہت زیادہ سیدھی تھی۔ رسول اللہ کا رنگ نہ تو چوڑا کی طرح سفید تھا اور نہ ہی آپ سانولے تھے، گندوری مائل تھے، گندوری رنگ کے رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ کو کوئی دیکھتا تھا تو دیکھتا چلا جاتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، میں باہر بیٹھا تھا، چاند کو نہار رہا تھا کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے۔ میں چاند کو دیکھتے دیکھتے رسول اللہ کو دیکھنے لگا، کبھی رسول اللہ کو دیکھتا تھا کبھی چاند کو دیکھتا تھا، اور فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ رسول اللہ زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر میرے دل نے پکارا کہ رسول اللہ زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ چاند کے چہرے پر داغ ہے، ہمارے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مقابلہ یہ چاند نہیں کر سکتا۔ یہود کے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام۔ جب وہ اسلام لائے تو وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے حسن کے بارے میں، رسول اللہ کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَلَمَّا اسْتَبَنَّ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو جیسے ہی دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اللہ کا چہرہ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً اللہ کے رسول کا چہرہ ہے۔ حضرت ابو رافع جو قریش کا پیغمبر بن کر آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ لما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جیسے ہی دیکھا اسلام کا چراغ میرے دل میں روشن ہو گیا، اسلام کا چراغ میرے دل میں روشن ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسے ہی دیکھا اسلام کا چراغ میرے دل میں روشن ہو گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے حسن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من رآہ بدیہۃ احابہ ومن خالقہ معرفۃ احبہ، یقول نعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ اگر کوئی رسول اللہ کو اچانک دیکھتا تھا تو خوف زدہ ہو جاتا تھا، بھاگنے لگتا تھا، ہیبت زدہ ہو جاتا تھا، لیکن اگر کوئی رسول اللہ کے سامنے جا کر بیٹھتا تھا تو والا و شیدا ہو جاتا تھا، فریبتا ہو جاتا تھا۔ کیا ہی خوبصورت چہرہ، کیا خوبصورت بال، کتنی خوبصورت آنکھیں، کتنے خوبصورت ہونٹ مبارک اور کتنے خوبصورت پورا سراپا ہے۔ رسول اللہ کو دیکھتا رہ جاتا تھا اور ایک بار جو دیکھ لیتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں نے اس جیسا آدمی، اتنا خوبصورت آدمی نہ تو اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد میں کبھی دیکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سرخ چادر اوڑھ لیتے تھے، سرخ چادر اوڑھتے تھے اور بال مبارک باہر
झूलता रहता था कांधे पर या कान की लौ पर। तो हजरत काब इब्न मालिक फरमाते हैं, हजरत बर्रा इब्न आजिब फरमाते हैं कि मा रअयतु मिन ज़ी लिम्मतिन फी हुल्लतिन हमरा मिन अहसन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने लंबे बालों वाले सुर्ख चादर लिपटे हुए रसूलुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत किसी इंसान को मैंने नहीं देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि हजरत आयशा ने कहा था कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था तो सेब तराशने के बजाय अपनी उंगलियां तराश बैठी थी। अगर मेरे महबूब को देखती तो सेब तराशने के बजाय अपना दिल तराश बैठती। हजरत आयशा ने कहा था कि दुनिया वालों, तुम्हारे पास एक सूरज है, एक सूरज मेरे पास है। तुम्हारा सूरज दिन में तुलू होता है, मेरा सूरज रात में तुलू होता है, लेकिन मेरा सूरज तुम्हारे सूरज से 1000 दर्जा बेहतर है, 1000 दर्जा अफजल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हुस्न की वजह से, खूबसूरती की वजह से मोहब्बत हो सकती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है, उनसे क्यों नहीं मोहब्बत होनी चाहिए? मोहब्बत का एक सबब खूबसूरती, मोहब्बत की एक वजह खूबसूरती। तो अगर खूबसूरत होने की वजह से कोई लड़का लड़की से मोहब्बत करता है, कोई लड़की लड़का से मोहब्बत करती है, तो रसूलुल्लाह तो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उनसे क्यों नहीं मोहब्बत होनी चाहिए? मोहब्बत की दूसरी वजह कमाल। किसी के अंदर कोई कमाल देखा तो मोहब्बत हो जाती है। सचिन तेंदुलकर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बहुत सारे आदमी उसके फैन हैं। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर कमाल है क्रिकेट खेलने का। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और वगैरह वगैरह जो भी फिल्मों में काम करता है वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आपको उससे मोहब्बत है, कोई फैन है उसका, उसके खिलाफ नहीं सुनना चाहता है। क्यों? उसके अंदर कमाल है। रुस्तम, हातिम ताई, असफंदियार, सिकंदर जुल्करनैन, इन लोगों के हम नाम इज्जत के साथ लेते हैं क्योंकि इन लोगों के अंदर कमाल था। ये लोग कमाल थे। तो कभी कभी कमाल की वजह से मोहब्बत होती है। मुतनब्बी से मोहब्बत हुई, मदरसा में पढ़ने वाले लोग जानते हैं। लोगों ने मुसन्निफीन से मोहब्बत की, कोई रिश्ता नहीं उनसे हमारा, लेकिन उसके अंदर कमाल था। किसी के अंदर कुव्वते गोयाई थी, किसी के अंदर ज़बान दानी थी, कोई अरबी अदब का माहिर, कोई फन्नो फतावा का माहिर, कोई फिक्र का माहिर, कोई सखावत का माहिर, कोई ताकत और कुव्वत में माहिर, कोई माल और दौलत को खर्च करने में माहिर। तो उससे मोहब्बत होने लगी। कमाल की वजह से मोहब्बत होती है। तो रसूलुल्लाह के कमाल को जरा देखिए कि रसूलुल्लाह कितने बाकमाल थे। रसूलुल्लाह के कमाल को देखिए कि रसूलुल्लाह कितने बाकमाल थे। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको अंदाजा हो जाएगा कि रसूलुल्लाह से ज्यादा अक्लमंद, रसूलुल्लाह से ज्यादा बाकमाल इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं किया। और हजरत आमना के अलावा किसी माँ ने वो लाल नहीं चला जो रसूलुल्लाह की तरह बाकमाल है। अभी मेरे एक मुसलमान भाई ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 53 साल रहे। बिल्कुल सही, 53 साल रहे। 40 साल में आपको नबी बनाया गया था और 13 साल तक आप नबी रहे मक्का में। और मक्का की हालत ये थी कि आप पर ओढ़नियां ला दी जाती थी, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते थे, अम्मार इब्न यासिर को चटाई में लपेट कर धुआं दाखिल कर दिया जाता था, हजरत बिलाल हबशी को गर्म रेत पर लेटाकर भारी पत्थर उसके सीने पर रख दिया जाता था और मुख्तलिफ किस्म की सजाएं सहाबा किराम को दी जाती थी और रसूलुल्लाह को दी जाती थी। मक्का वालों ने एक टीम तश्कील की और कहा कि मोहम्मद को अगर रोकना है तो उसके चचा अबू तालिब पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अबू तालिब बहुत ही बारूसूख बाअसर आदमी थे मक्का के। अबू तालिब पर कंट्रोल करना होगा। अबू तालिब के पास मक्का के कुफार की टीम आई और अबू तालिब से कहने लगी कि आप अपने भतीजे को रोकिए, आपका भतीजा एक नए दीन की दावत दे रहा है, आप उस भतीजे को रोकिए। अबू तालिब बूढ़े हो चुके थे,
جب وہ ٹیم واپس چلی گئی تو رسول اللہ کو بلایا اور کہا بیٹا بھتیجا میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تمہارے خلاف پورا مکہ ہے اور شاید میں مقابلہ کرنے کی سکت اب نہیں رکھتا، تم ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہو، تم دعوت دینا چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے اس وقت جو تاریخی جملہ کہا تھا چچا اگر مکہ والے میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لگتا ہے اور کہہ دے کہ تم دین کی دعوت دینا چھوڑ دو تو میں دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ نبی جو مکہ میں اس قدر دین کی دعوت دینے کے لیے بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ ابو طالب جب کہہ رہے ہیں کہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں کہ میں دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن یہی نبی جب مدینہ پہنچتے ہیں، مکہ سے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کی حالت یہ تھی کہ مدینہ سول وار سے بھاگ رہا تھا، مدینہ خانہ جنگی کا شکار تھا۔ مدینہ میں ایک خاندان کی لڑائی جب دوسرے خاندان سے ہوتی تھی تو 40 سال تک لڑائی چلتی رہتی تھی اور روڈ پر مدینہ کے سڑکوں پر خون اتنا بہتا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں ٹاپ تک اور گھٹنے تک ڈوب جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ اس حالت میں مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ میں یہود کے 3 بڑے خاندان کی سیاست چلتی تھی۔ یہود کے 3 بڑے خاندان بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ 3 بڑے خاندان تھے جو مدینہ کی سیاست پر، مدینہ کی راجنیتی پر مکمل طور پر قابض تھے۔ رسول اللہ جب مدینہ پہنچے تو پورے مدینہ کے یہودی اکائی کو، پورے مدینہ کے یہود کے لیڈروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جو فرسٹ میٹنگ ہے، آپ پڑھیے اسلامی تاریخ، ہمارے مورخین نے منٹ کو چھاپا ہے، سیکنڈ کو چھاپا ہے کہ اس میٹنگ میں رسول اللہ نے کیا باتیں کی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا مدینہ کو مخاطب کر کے کہ مدینہ والوں، قسمت خداوندی سے میں مکہ سے مدینہ آیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے مدینہ ہی میں رہنا ہوگا، تو ہم لوگ مل جل کر رہیں، کچھ معاہدے کر رہے ہیں جس معاہدے کے تحت ہم مدینہ میں زندگی گزاریں گے۔ یہود کے تمام لیڈران نے بیعت وقت ایک زبان ہو کر کہا تھا رسول اللہ سے کہ محمد، اے محمد آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کی بات لوگ سنیں گے، مدینہ سول وار میں چل رہا ہے، مدینہ خانہ جنگی کا شکار ہے، آپ خانہ جنگی سے مدینہ کو نکال دیجئے، آپ مدینہ کو سول وار سے پاک کر دیجئے۔ مدینہ کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں کرتا ہے کہ بیٹا تم اپنی بہن کی شادی کر دینا، بیٹا کھولا کا قرض ہے دے دینا، یا کھولا پر پیسہ لے لینا، بہن کو بھی حصہ دے دینا، یہ سب نصیحت نہیں کرتا ہے۔ نصیحت یہ کرتا ہے کہ کھولا خاندان سے لڑائی چل رہی ہے، تم لڑائی ختم مت کرنا جب تک تم اپنے باپ داداؤں کے خون کا بدلہ نہ لے لو۔ مدینہ کی حالت یہ ہے، اے محمد اگر آپ نے مدینہ کو خانہ جنگی سے پاک کر دیا، مدینہ کو سول وار سے پاک کر دیا تو مدینہ پر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو دین کی دعوت دینے کے لیے مکہ میں اس قدر بے چین ہے، اس قدر بے چین ہے کہ صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، رسول اللہ کے پیٹھ پر اوڑھنی پھینکی جا رہی ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، قتل کی سازش کی جا رہی ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن رسول اللہ دین کی دعوت دینے سے نہیں چوکتے ہیں، اپنے رسول کی بات کہنے سے نہیں چکتے ہیں۔ لیکن یہی نبی جب مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ کی پہلی میٹنگ چل رہی ہے، یہود کا پورا اعتماد حاصل ہے، یہود یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اگر آپ چاہیں تو مدینہ کو خانہ جنگی سے پاک کر سکتے ہیں، حد سے زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ پڑھ لیجئے، میں نے 20 کتاب کا مطالعہ کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ نے مدینہ کی اپنی فرسٹ میٹنگ میں، پہلی میٹنگ میں اپنے نبی ہونے کی بات کہی ہے یا نہیں، اپنے رسول ہونے کی بات کہی ہے یا نہیں، لیکن مجھے نہیں ملا۔ اتنا زبردست اعتماد کے باوجود، اتنا زبردست گفتگو ہونے کے باوجود رسول اللہ
ایک بار بھی نہیں کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اپنا نبی مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول تسلیم کرو، اللہ کو ایک مانو، ایک بار بھی نہیں کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا کمال تھا کہ رسول اللہ نے سوچا کہ اگر میں مدینہ میں آ کر اپنی نبوت کی بات کروں تو لوگ مجھے مفاد پرست سمجھیں گے اور سمجھے گا کہ اپنے کام سے یہ مدینہ آیا ہے، لیکن مدینہ والوں کا جو کنسرن ہے، مدینہ والوں کا جو ٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ کو خانہ جنگی سے پاک کیا جائے۔ اگر میں مدینہ کو خانہ جنگی سے پاک کر دوں تو یہ لوگ مجھے اپنا محسن مانیں گے اور اس وقت میں جو کہوں گا وہ تسلیم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقل نے دنیا کو دکھلایا کہ جو مکہ دشمن بنا ہوا تھا مدینہ اسلام کا راجدھانی بنا، اور قرآن کریم نے کہا تھا یدخلون فی دین اللہ افواجا کہ جھوک تو جھوک وہ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، اور مدینہ کے سارے لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ رسول اللہ کا وہ کمال تھا جو وہ رسول اللہ کی عقل تھی جو کسی کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو کمال اگر محبت کا سبب ہے، کرکٹ کوئی کھیلتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، فلم میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، کوئی گانا گاتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کی طرح قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ جب قرآن پڑھتے تھے آسمان سے فرشتے اتر آتے تھے، رسول اللہ کا قرآن سنتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب قرآن لے کر نازل ہوتے تھے رسول اللہ کے سامنے پڑھتے تھے، اور رسول اللہ بھی اپنی آواز دیتے تھے، رسول اللہ بھی قرأت کرتے تھے تو حضرت جبرائیل امین پر حاوی ہو جاتے تھے اور جبرائیل امین سے زیادہ بہتر قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، ایک صحابی ہیں، قرآن پڑھ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ میں ابھی ایک ہفتہ پہلے دلی میں تھا، دلی میں ایک جگہ ہے بوانا میں نے گھر دیکھا، 12 گز کا گھر، پورا خاندان اسی گھر میں بسا ہوا ہے، پورا خاندان اسی گھر میں رہ رہا ہے بوانا میں نے دیکھا کہ یہیں پر جانور بتا ہوا ہے، یہیں پر آدمی سو رہا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں قرآن پڑھتے تھے تو گھوڑا اچھلنے لگتا تھا، کودنے لگتا تھا، وجد طاری ہو جاتا تھا اور گھوڑا اچھلنے لگتا تھا۔ تو یہ صحابی میں یہ کمال تھا تو رسول اللہ کتنے بار کمال رہے ہوں گے۔ تو اگر کمال کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے تو رسول اللہ سب سے زیادہ بار کمال۔ تیسری وجہ محبت کرنے کی تیسری وجہ احسان۔ کوئی کسی پر احسان کیا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ بیمار ہیں، پیسہ نہیں ہے، کسی نے قرضہ دے دیا، آپ کو ہاسپٹل لے گیا، آپ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے تو آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی، بڑا اچھا آدمی، بڑا نیک آدمی۔ آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، کسی نے اس مصیبت سے نکال دیا، آپ پر احسان کیا، آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ احسان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا والوں ذرا سنو کہ رسول اللہ نے کتنا احسان کیا ہے۔ کوئی اپنوں پر احسان کرتا ہے، کوئی دوستوں پر احسان کرتا ہے، کوئی بیوی پر احسان کرتا ہے، کوئی بھائی پر احسان کرتا ہے۔ رسول اللہ نے وہ اپنے پر بھی احسان کیا، جانوروں پر بھی احسان کیا، عورتوں پر بھی احسان کیا، مزدوروں پر بھی احسان کیا، ہر طبقہ کے لوگوں پر احسان کیا۔ عورتوں پر کیا احسان ہے؟ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی نہیں بنایا گیا تھا، زمانہ جاہلیت تھا، تو عورتیں جب پیٹ میں بچہ ہوتا تھا، عورتوں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا تھا، عورتیں حمل سے ہوتی تھی اور 9 مہینہ پورا ہو جاتا تھا، جب درد اٹھنے لگتا تھا تو عورتیں اپنے گھر سے کھیت میں چلی جاتی تھی، گڑھا کھود لیتی تھی، اس میں بیٹھ جاتی تھی،
اگر بیٹا ہوتا تھا تو گھر لے کر آ جاتی تھی، اور اگر بیٹی ہوتی تھی تو اسی گھر میں دفن کر دی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو حق دیا اور اس کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تمہارے پاس 3 بیٹیاں ہو اور تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرو، تعلیم دو، تربیت کرو، پرورش کرو اور اس کی شادی کر دو تو تم جنت میں جاؤ گے، اور میرا درجہ اور تمہارا درجہ اتنا قریب رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہو اور اس کی بھی تعلیم و تربیت کرے اور شادی کر دے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، بیٹا کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، بیٹا کو بیٹی پر فوقیت نہ دے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اگر کسی کو 1 بیٹی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 1 بیٹی والا بھی اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت دے، اچھی جگہ شادی کر دے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ عورتوں پر یہ احسان کیا، عورتوں کا میراث کا کوئی حصہ نہیں تھا، کوئی حصہ نہیں تھا، رسول اللہ نے عورتوں کا حصہ میراث کا مقرر فرمایا۔ عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایک شاعر ہے فرزدق، اس کے دادا کا نام تھا صعصعہ، وہ صعصعہ کہتے ہیں کہ میں نے 400 زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں کو بچایا ہے۔ 400 زندہ دفن کی جانے والی لڑکیوں کو بچایا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں ایمان لانے کے بعد اور رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اے بیٹا پر ناز کرنے والوں، بیٹا پر اترانے والوں اور بیٹا پر مکرنے والوں اور فخر کرنے والوں، ذرا اپنی بیٹیوں کا احسان یاد رکھو۔ بیٹا کی شادی کر دو گے بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا، اور وہ بیٹیاں شادی ہونے کے بعد بھی اپنی ماں کو یاد رکھے گی، اپنے باپ کو یاد رکھے گی۔ ماں کو تکلیف ہوگی، بیٹی کی آنکھ بھیگتی ہے، سسرال سے دوڑتے ہوئے میں کے آتی ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ جنازہ ہو رہا ہے، ایک مالدار آدمی ہے، جنازہ ہو رہا ہے، 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹا جنازہ میں شریک ہے، اور کچھ لوگ جنازہ ہونے نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا مرنے والے پر میرا قرض ہے، جب تک یہ پیسہ واپس نہیں کرے گا میں جنازہ نہیں ہونے دوں گی۔ چاروں بیٹا موجود ہے، باپ کی دولت تقسیم کر چکا ہے، چاروں بیٹا موجود ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ کی جنازہ ہونے دو، میں قرض ادا کروں گا۔ بیٹی گھر میں رو رہی ہے، جب بیٹی کو پتا چلا کہ جنازہ گاہ میں میرے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور جنازہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، برقع پہنتی ہے، دوڑتے ہوئے آتی ہے اور ایک شخص کو آواز دیتی ہے، بلاتی ہے اور ایک چابی اس کے حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے مکان کی چابی ہے، میرے گھر کی چابی ہے، جو بھی قرض کا طلبکار ہے اسے یہ چابی دے دو اور کل میرا گھر بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر دے اور میرے باپ کی جنازہ ہونے دے۔ چاروں بیٹا وہاں پر موجود تھا، دولت تقسیم کر رہا تھا، باپ کی میراث تقسیم کر رہا تھا، باپ کا جنازہ روک لیا گیا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ باپ کا قرض ادا کرے۔ قرض ادا کرنے کے لیے بیٹی دوڑتے ہوئے آتی ہے اور باپ کا قرض ادا کرتی ہے۔ کیسے لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، جب رسول اللہ کی پیٹھ پر اوجھڑیاں ڈالی جاتی تھی روتی رہتی تھی اور اوجھڑیاں صاف کرتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی اور اوجھڑیاں صاف کرتی رہتی تھی۔ ابا 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 آپ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، لوگوں کو جہنم سے بچا رہے ہیں نا۔ اے ابا ابا جان آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ پر کیوں اوجھڑیاں پھینکی جاتی ہیں؟ آپ کے راستے میں کیوں کانٹے بچھائے جاتے ہیں؟ جب بیٹوں کی محبت بڑے ہاتھ، جب بیٹوں کی محبت بڑے آنسو رسول اللہ دیکھتے تھے، ذرا تصور کیجئے کہ ان کے سینے کا کیا حالت رہا ہوگا، ذرا تصور کیجئے کہ رسول اللہ کی آنکھیں نفراتی ہوں گی۔ رسول اللہ کو کوئی اولاد بیٹا زندہ نہیں رہا، 4 بیٹیاں رہی، چاروں بیٹیاں کی رسول اللہ نے پرورش کی۔ حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، کتنا خوبصورت نام ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ مسلمانوں بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔
یہ تو میں نے بیٹوں کو بوجھ بنا لیا کیونکہ ہم نے شادی کو مشکل کر دیا، شادی کو ہم نے تجارت بنا دیا، شادی کو ہم نے بزنس بنا دیا، تو لڑکیاں بوجھ لگنے لگی۔ ورنہ شادیاں اگر آسان ہو جائے تو بیٹیاں رحمت لگنے لگے اور بیٹا کے مقابلے میں زحمت نہ لگے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تیرے پاس 2 بیٹا ہو اور دونوں بیٹا کو تعلیم دو، تربیت دو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ کہا 3 بیٹیاں ہو، 2 بیٹیاں ہو، 1 بیٹا ہو اور تعلیم و تربیت دو تو تم جنت میں جاؤ گے۔ میری ماں بہنوں، اگر آپ کے پاس کوئی بیٹی ہے اس کی اچھی تعلیم دو، تربیت دو، کنوارے میں موبائل مت پکڑاؤ اور موبائل پہ رات خرچ کرنے کی بات کرنے کی اجازت مت دو۔ اگر کوئی کنواری لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہو اور وہ 8 گھنٹہ 45 منٹ بات کر رہی ہو اور گھر میں بھائی موجود ہو، گھر میں باپ موجود ہو، گھر میں گارجین موجود ہو اور ماں موجود ہو، دادی موجود ہو، نانی موجود ہو اور اسے روکتی نہ ہو، روکنے کا موقع نہ ملتا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگ دجوس ہیں، دجوس۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دجوس کسے کہتے ہیں؟ اردو میں ترجمہ کر دوں، میں اپنے کلچر کے خلاف سمجھتا ہوں لیکن بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دجوس کے بارے میں کہتا بھروا ہے، وہ بھروا ہے جسے پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، جسے پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹی موبائل میں کون سا مواد رکھی ہوئی ہے، جسے پتہ نہ چلے کہ اس کی بیوی رات بھر کس سے بات کرتی ہے۔ شوہر کو اگر پتہ نہ چلے بیوی کیا کر رہی ہے، بھائی کو اگر پتہ نہ چلے بہن کیا کر رہی ہے، اور باپ کو پتہ نہ چلے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، اگر سونے سے پہلے اپنی بیٹیوں کا بستر چیک نہ کرتا ہو کہ ہماری بیٹی بستر پر سوئی یا نہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بھروا ہے، بھروا۔ اگر آج ہم کوئی بھروا کہہ دیں تو ہم مرنے اور مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شوہر کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، کسی باپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، اور ماں کو پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، تو وہ بھروا ہے، بھروا۔ مسلمانوں، اپنی بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت دو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ ہوٹل اٹینڈ کریں، ہماری مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ رات ہوٹل میں گزارے۔ کیا شرم سے سر نہیں جھک جاتا ہے؟ کیا شرم کے مارے ہمارا سر اٹھ پاتا ہے؟ نہیں اٹھے گا۔ وہ بیٹیوں کے باپ، وہ بہنوں کے بھائی، وہ بیویوں کے شوہر، ذرا غیرت پکڑو، اپنے گھر کی تربیت پر دھیان دو۔ اب صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، زکات دے دینا کافی نہیں ہے، حج پر حج کر لینا کافی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنے بیٹے اور بیٹی کی تربیت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، اس کو اچھی تعلیم دو، اس کی اچھی تربیت کرو۔ رسول اللہ نے بیٹیوں کا حق دیا۔ ماں بوڑھی ہو جائے، بیٹا ظلم کرے، مہرانوں کی بات، بیوی کی بات سنے، ماں کو برا بھلا کہے، چپ بڑھیا تو کیا کرتی ہے، تو میری بیوی سے لڑائی کرتی ہے، تو میری بیوی کو بات کرتی ہے۔ ارے اس ماں کے جھرریاں پڑے ہوئے چہرہ کو دیکھ لینا، کیا جھرریاں پڑے ہوئے چہرہ نہیں یاد آتا؟ کیا پھٹا ہوا ہاتھ یاد نہیں آتا؟ کیا مشقت والا پاؤں نہیں یاد آتا؟ تمہارے باپ کی جھکی ہوئی کمر یاد نہیں آتی، جھرریاں پڑے ہوئے چہرے یاد نہیں آتے، تیرے میرے انگلیاں یاد نہیں آتے؟ جب تمہارے باپ چلتے ہیں تو اس کی چال یاد نہیں آتی؟ میرے ابو کتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے ابو جب کھاتے ہیں تو ہاتھ کانپتا ہے، صحیح سے منہ میں لقمہ نہیں جاتا۔ میری ماں جب چلتی ہے تو کانپتے ہوئے چلتی ہے، جب بولتی ہے تو ہونٹ کانپا رہا ہے، جب کوئی بات کرتی ہے تو آنکھ سے صحیح سے دکھتی نہیں، صحیح سے سنتی نہیں۔ لوگوں کیسے اس ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو، کیسے اس ماں باپ کو بری بات کہتے ہو، کیسے اس ماں باپ کو کہتے ہو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اس باپ نے تمہارے بیمار ہونے پر رات کی نیند قربان کر دی۔ جب تم بیمار ہوئے تو باپ نے ڈاکٹروں کا چکر لگایا، ماں نے رو کر بستر کا تکیہ بھگو دیا، تم نے پیشاب کیا اپنے ساری میں، اپنے سکھ میں، اس کو جذب کر لیا، سکھا لیا، خود بھوکے رہی، تمہارے منہ میں لقمہ دیا، خود بیمار رہی، اپنی بیماری کو چھپایا، تمہیں ڈاکٹر سے دکھلایا۔ آج تم جوان ہو گئے، کاریگر جوان ہو گئے، ماں باپ سے تنگ کر بات کرنے لگے، ماں باپ کو ڈانٹنے لگے، ماں باپ کو پھٹکارنے
जाने लगे, जरा उनके चेहरा को देख लेना, जरा तस्वीर कर लेना, मेरे बाप का जनाजा रखा होगा, सफेद कपड़ा उस पर पड़ा होगा और मैं हाथ में रहा होगा। ऐ काश मैं अपने माँ बाप का अदब एहतराम कर लिया होता, ऐ काश अपने माँ बाप की इज्जत कर लिया होता। रसूलुल्लाह ने माँ बाप पर भी एहसान किया और औलाद को बतलाया कि तुम्हारे माँ बाप सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक के जाने के लायक। रसूलुल्लाह ने जानवर पर भी एहसान किया, रसूलुल्लाह ने मजदूरों पर भी एहसान किया। कहा कि कोई मजदूर अगर मजदूरी करे तो पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। तो रसूलुल्लाह अगर चाहते तो 3 टाइम भर पेट पुलाव खाते, कोरमा खाते, बिरयानी खाते। रसूलुल्लाह चाहते उहद पहाड़ को सोना बनवा लेते। रसूलुल्लाह चाहते हसन हुसैन शहजादों जैसी लिबास पहनते। और ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह अगर दुनिया में ये सारी चीजें पा लेते तो जन्नत में कम हो जाता, कुछ कम नहीं होता। रसूलुल्लाह वहां भी पाते, यहाँ भी पाते, लेकिन सहाबा किराम एक वक्त भूखे रहे तो रसूलुल्लाह 2 वक्त भूखे रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधी, अपनी 2 बेटियों को तलाक दिलवाया, ताइफ के मैदान में बदन को खून से लहूलुहान करवा लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 साल के बाद हम लोग पैदा हुए और क़यामत तक जो लोग आएंगे उसके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को माफ कर देना। तो रसूलुल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। तो अगर एहसान की वजह से मोहब्बत हो सकती है तो रसूलुल्लाह सबसे बड़े मोहसिन हैं। तो खूबसूरती, कमाल, एहसान, ये 3 हो गई। आखिरी चीज, कभी मोहब्बत होती है रिश्तेदारी की वजह से, सिर्फ रिश्तेदार है इसलिए मोहब्बत है। बाप को बेटा से, बेटा को बाप से, दादा को पोता से, पोता को दादा से, भांजे को खाला से, खाला को भांजे से, मामू को भांजे से, भांजे को मामू से, चचा को भतीजा से, भतीजा को चचा से मोहब्बत होती है। क्यों? इसलिए कि सब रिश्तेदार, रिश्तेदारी की वजह से भी मोहब्बत होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे रिश्तेदार हैं। कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि रसूलुल्लाह की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं, माएँ। और जब रसूलुल्लाह की बीवियां हमारी माएँ हुई तो रसूलुल्लाह हमारे बाप हुए। तो अगर बाप से रिश्तेदारी की वजह से मोहब्बत हो सकती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हुए, हम उससे क्यों नहीं मोहब्बत कर सकते? तो ये 4 असबाब हुए मोहब्बत करने के। इस वजह से चारों असबाब रसूलुल्लाह में पाए जाते हैं, इसलिए रसूलुल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अब आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मोहब्बत की अलामत क्या है? आप निसार टोला है, ये शायद हाजी निसार टोला, और पूर्व जवान के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप में से कोई आदमी ये कह सकते हैं कि हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं है, कोई कह सकता है हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं है, सब कहता है कि हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। लेकिन भाइयों जरा सोचो कि अगर कोई आदमी अपने बाप से कहे कि मेरे बाप आपसे मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, और बाप अगर कहे बेटा 1 गिलास पानी ला दो, तो वो कहने लगे कि नहीं मैं पानी तो नहीं ला सकता, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। माँ से कहे कि मेरी माँ मुझे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन मैं आपके हाथ का हाथ तोड़ूंगा, आपके हाथ ढूंढूंगा, और आंख फोड़ने के बावजूद और हाथ तोड़ने के बावजूद और तमाचा लगाने के बावजूद मुझे आपसे मोहब्बत है, तो जाहिर है उसे पागल कहा जाएगा, उसे मजनू कहा जाएगा। आज अगर हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं और नमाज छोड़कर रसूलुल्लाह की रूह को और रसूलुल्लाह की आंख को तकलीफ पहुंचाते हैं तो हम अपनी मोहब्बत में झूठे हैं। अगर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं और रसूलुल्लाह के दीन की धज्जियां उड़ाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपने दावे में झूठे हैं। अगर अंग्रेजों के बनाए हुए ब्लेड से 1.25 लाख अंबियाए किराम की सुन्नतों को काट कर पेशाब की नाली में बहा देते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, तो हम अपनी मोहब्बत के दावे में झूठे, हम अपने मोहब्बत के दावे में सच्चे नहीं है। अगर हम और आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने अंदर दाखिल कीजिए। नमाज, रोजा, ज़कात, हज जिस पर फर्ज हो वो सारी अदायगी के बावजूद
گھر کے ماحول کو ٹھیک کیجیے. اگر آپ شوہر ہیں بیوی پر ظلم مت کیجیے, سسر ہیں بہو پر ظلم مت کیجیے, ماں باپ ہیں بیٹا پر ظلم مت کیجیے, اور اگر آپ بیٹا ہے تو ماں باپ پر ظلم مت کیجیے. بیوی ہے شوہر کی ادائیگی, شوہر کے حقوق کی ادائیگی کیجیے, اور اگر آپ شوہر ہے تو اپنے بیوی کی حقوق کی ادائیگی کیجیے. شریعت کو پامال مت کیجیے, شریعت کی پاسداری کیجیے, اور پھر دعویٰ کیجیے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے, تب ہم اپنے دعوے میں سچے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.